عمر 60 سال کی ہو اٹھ کر کے یہ بتاوے جو 42 سال پہلے محدث کبیر کو دیتا تھا آج 40 سال کے بعد بھی محدث کبیر کی نہ چال میں تبدیلی آئی ہے، نہ رہن میں تبدیلی آئی ہے، نہ نگاہ چھپانی نیچی کرنے میں تبدیلی آئی ہے۔ وہی تقویٰ جو 42 سال پہلے یہی پالی کے لوگ دیکھا کرتے تھے، وہی تقویٰ اور شعار کے ساتھ محدث کبیر تشریف لاتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے ذہن بدل گئے ہیں، آج ہماری دنیا رنگین ہو گئی ہے، آج ہماری سوچ بدل گئی ہے۔ آج محدث کبیر کے ہاتھ میں ہاتھ تو ہم نے دے دیا ہے، لیکن سوچا، آپ ذرا سوچے اعلیٰ حضرت کا ایک واقعہ میں آپ سے ہم نے اعلیٰ حضرت علماء کی کتنی قدر کرتے تھے، اعلیٰ حضرت علماء شناس تھے، اعلیٰ حضرت علماء کی خدمت کو سمجھتے۔ اعلیٰ حضرت جب پیلی بھیت تشریف لے گئے، حضرت سرکار محدث صورتی وسیع احمد رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہاں ایک سیٹ نے جب دعوت کی ہے اور وہاں جانا ہوا، سرکار محدث صورتی علی رحمہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ناتوا تھے، اس دن آپ بیمار ہو گئے تھے تو اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ آپ پیروں سے چل کے نہیں جا سکتے، تو اس سیٹ نے، اس مالک نے پالکی کا ڈولی کا انتظام کیا تھا، ڈولی لائی گئی، سرکاری اعلیٰ حضرت اس پر ڈولی پر سوار ہوئے، اور سوار ہونے کے بعد جب کہاروں نے اس ڈولی کو اٹھایا، جب کہار لوگ اس کو لے کر کے چلے ہیں ڈولی لے کر کے، کیونکہ وہ تیزی سے ڈولی اٹھا کر جا رہے تھے۔ حضرت محدث صورتی بھی وہاں دعوت میں مدعو کیے گئے تھے، سرکار محدث صورتی علیہ رحمہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں کیونکہ کہار اور جلدی جلدی چل رہے تھے، ڈولی اٹھانے والے جب آپ آگے تیزی سے چل رہے ہیں تو حضرت محدث صورتی دوڑنے لگے، دیکھا کہ اب دوڑ سے بھی کام نہیں بن رہا ہے، یہ تو بہت تیز لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت محدث صورتی نے اپنی جوتیوں کو نکالا اور اپنے بغل میں بنا لیا اور ننگے پیر دوڑے جا رہے ہیں، ننگے پیر دوڑے جا رہے ہیں۔ حضرت محدث صورتی علیہ رحمہ اعلیٰ حضرت کا ایسا اہتمام اور اعلیٰ حضرت کے تقوی کا ایسا خطبہ پڑھا کرتے تھے، عمر میں 6 سال اعلیٰ حضرت سے زیادہ تھے، لیکن حضرت محدث صورتی کو دیکھے اعلیٰ حضرت کی کیسی تعظیم کر رہے ہیں کہ جب آپ اپنی بغل میں ایک جگہ وہ ڈولی اٹھانے والوں نے، پالکی اٹھانے والوں نے اپنا کندھا بدلنے کے لیے جب ڈولی کو ایک جگہ روکا اور کندھا بدلنے لگے تو کیونکہ حضرت محدث صورتی صاحب تیزی سے دوڑ رہے تھے تو اتنی تیزی ڈولی رکی تو آپ آگے نکل گئے، اور ایسے آگے نکلے کہ ڈولی کا جہاں کھڑکی تھی، دروازہ تھا، وہی اس کے سامنے آ گئے۔ اعلیٰ حضرت کی نظر محدث صورتی پہ پڑ گئی، اعلیٰ حضرت نے دیکھا کہ محدث صاحب پیدل پیدل آ رہے ہیں، اور زیادہ حیرت و استعجاب میں پڑ گئے کہ جب دیکھا کہ ننگے پیر دوڑ رہے ہیں، اپنی جوتیوں کو بغل میں چھپائے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہاروں سے کہا، پالکی والوں سے کہا پالکی نیچے رکھی جائے۔ اعلیٰ حضرت نیچے تشریف لے آئے، اور جب نیچے تشریف لے آئے اور اس کے بعد فرمایا کہ محدث صاحب آپ غضب کرتے ہیں، آپ نے غضب کر دیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ پیدل پیدل چلے اور احمد رضا پالکی میں سوار ہو کر کے چلے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، اب میں بھی پیدل چلوں گا۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں محدث صاحب نے عرض کیا، حضور ابھی راستہ بہت باقی ہے، حضور ابھی بہت دور گھر ہے، آپ تشریف رکھے میں حاضر ہوتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کہ نہیں محدث صاحب آپ میرے ساتھ چلیں گے، میں بھی پیدل چلوں گا، اگر ایسا ہے تو آپ بولے حضرت آپ تشریف لے جائیے، تو فرمایا کہ میں یہاں کھڑا ہوں، آپ گھر کو واپس ہو جائیے، اگر آپ نہیں چل رہے ہیں میرے ساتھ تو آپ گھر کو واپس ہو جائیے، جب تک آپ گھر نہیں پہنچتے ہیں احمد رضا ڈولی میں سوار نہیں ہوگا۔ محدث صاحب واپس ہو گئے ہیں، اعلیٰ حضرت ڈولی پر سوار ہو گئے ہیں، اس شخص کے ہاں جہاں دعوت تھی وہاں تشریف لے گئے۔ اس سیٹ نے دوبارہ پالکی کو بھیجا محدث صورتی کی بارگاہ میں، اور محدث صورتی پھر دوبارہ پالکی میں سوار ہو کر کے آئے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، علماء کی قدر سیکھنی ہے تو اعلیٰ حضرت سے سیکھو، اور سادات کی قدر بھی سیکھنی ہے تو اعلیٰ حضرت سے سیکھو۔ اعلیٰ حضرت نے علماء کا احترام کیا ہے۔ اب آپ ذرا آئیے حضور محدث کبیر کو، آج کوئی سمجھے نہ سمجھے لیکن محدث کبیر اس تقوی کا پہاڑ جس کو محدث کبیر کہا جاتا ہے، ہم نے آپ نے صرف اتنا دیکھا ہے کہ پالی کی سرزمین پر تشریف لاتے ہیں اور بوتلوں پر دم کر دیا کرتے ہیں اور وہابیہ دیابنا کا رد کیا کرتے ہیں۔ جب آپ نے ان وہابیہ دیابنا کے ساتھ صلح کے بارے میں اعلان کیا ہے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کوئی کیا بکواس کیے جا رہا ہے، کوئی کیا کہے جا رہا ہے، کوئی کیا کہے جا رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ بتاؤ آج تمہاری نظروں میں شرق و غرب ہندوستان کی پوری سرزمین کو آپ چھان ڈالو، اگر محدث کبیر کے معیار
سرکار کا کوئی عالم مل جائے خط غلامی لکھ دی جائے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حضور محدث کبیر، تو میں نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کے کہا ہے، ایک قدم اور آگے بڑھ کے بتاتا ہوں۔ محدث کبیر وہ ہے، شرق و غرب پوری دنیا کے چھان لیے جائے، محدث کبیر کے پلے کا کوئی عالم نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ یمن کے ایک پروفیسر ممبئی کی سرزمین پر آئے اور وہاں سے ان کو عرص اعلیٰ حضرت میں حاضری دینی تھی، تو لوگوں نے، ممبئی والوں نے دیکھا کہ پروفیسر صاحب تو یہ عربی بولنے والے ہیں اور محدث کبیر اتنے بڑے عالم ہیں، یہ بھی ممبئی سے بریلی شریف جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا حضور یہ حضرت کی بھی ہم فلائٹ کی ٹکٹ بنا دیتے، آپ کے ساتھ چلے۔ حضرت محدث کبیر نے فرمایا ظہیر نصیب تشریف لے چلے۔ آپ ذرا سوچے، وہ یمن کے پروفیسر کی زبانی سنے، حضور محدث کبیر کے ساتھ ممبئی سے دہلی تک، دہلی سے بریلی شریف تک، اور بریلی شریف میں بھی آپ صرف محدث کبیر کو دیکھا کرتے، کبھی آپ کی نظروں کو دیکھتے، کبھی آپ کی علم بحث و مباحثہ پہ آپ غور و فکر کرتے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ میں نے جتنا دورہ کیا ہے شرق و غرب کا دورہ کیا، لیکن آج تک جس صوفی کو میں نے دیکھا دنیا میں ایسا صوفی نہیں دیکھا۔ سب سے بڑا تصوف کا امام اگر کوئی ہے محدث کبیر کی ذات ہے، جو تنہائی میں بھی نظریں جھکائے ہیں، آبادی میں بھی نظریں جھکائے ہیں۔ نہ میرا باپ کہتا ہے، نہ کوئی امیر کہتا ہے، اور کون رہا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا یمن کا پروفیسر، جس کے تصوف اور صوفیانہ انداز کی خطبے پڑھ رہا ہو، وہ محدث کبیر کی نوازشیں ہیں کہ تمہارے گھروں تک تمہیں فیض مفتی اعظم بانٹنے آ رہا ہے، فیض حجت الاسلام بانٹنے آ رہا ہے، فیض صدر الشریعہ بانٹنے آ رہا ہے۔ میں نے دیکھا ہے، ان کے شب کو دیکھا ہے، ان کے شب روز کو دیکھا ہے، ان کے خلوت کو دیکھا ہے، ان کی جلوت کو دیکھا ہے۔ آج جو نگاہیں نیچے دیکھتے ہیں، آپ ذرا سوچیں، آدمی نیچے دیکھتا ہے کیونکہ بھائی جب گھر میں گلی میں کوچے میں ہے کہیں پر بھی نہیں جا سکتی ہے، اور لیکن جب وہ آدمی گھر میں اپنے بیٹھ جاتا ہے تو بیٹھنے کا انداز اور ہوتا ہے، ٹیک لگا کر بیٹھے گا، نظر ادھر ادھر، ارے تم نے گھڑی نہیں بنوائی، ارے یہ نہیں ہوا۔ لیکن قسم خدا کی میں نے محدث کبیر کو اپنے گھر میں بھی ایسی نظر جھکائے دیکھا ہے۔ ان کے قریب سے کون گزرا حضرت محدث کبیر کو نہیں معلوم ہوتا ہے، محو مطالعہ ہوا کرتے، انہما کے مطالعہ کا وہ جذبہ ہوا کرتا، بچے سامنے ہیں، پوتے نواسے ہیں، لیکن محدث کبیر کی نگاہ نہیں اٹھتی ہے۔ میرے دوستو بڑے خوش نصیب ہو، لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ لاؤ جدید دنیا کے جدید مسائل کی تحقیق آ جاتی ہے، لوگ ہاتھ تو محدث کبیر کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، لیکن تحقیق یہاں آسان ہے، چلو ان کے ہاں چلے جاتے ہیں۔ یہ سخت محرومی ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، محدث کبیر وہ ہے جس پہ اسی ایرے غیرے نہیں بلکہ سرکار تاج الشریعہ نے اعتماد فرمایا ہے۔ سرکار تاج الشریعہ نے فرمایا ہے کہ محدث کبیر کا مخالفت کرنے والا کوئی اور نہیں، جاہل ہی ہو سکتا ہے۔ جب سرکار تاج الشریعہ نے فرمایا ہے، آپ ذرا سوچیں، حضور محدث کبیر کی ذات کو دیکھنا ہے، آپ اپنے آپ کو دیکھیں، ان کے تقوی کو دیکھنا ہے۔ ارے ان کی زندگی کو میں نے بہت دیکھا، لیکن آپ کے سامنے ان کا تقوی رکھوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہوا میں اڑنا پرندے بھی اڑتے ہیں، پانی میں تیرنا مچھلیاں بھی تیرتی ہے، مکھی بھی اڑنے کا کام کر لیا کرتی ہے، لیکن حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جو شریعت طاہرہ پر استقامت سے چلے وہی تو سب سے بڑی کرامت ہوا کرتی ہے۔ سرکار جنید بغدادی کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا تھا، حاضر ہونے کے بعد اس نے دیکھا، ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 14 دن گزر گئے، وہ واپس جانے لگا، اجازت لیا واپس ہو رہا ہے۔ جنید بغدادی نے فرمایا، اے جانے والے ذرا بتاؤ تو صحیح، تیرے آنے کا مقصد ہمیں پتہ نہیں چلا، تم اتنے دن ہمارے یہاں رہے، ہماری خدمت میں تھے، تم ذرا بتاؤ آنے کا مقصد۔ انہوں نے کہا نہیں حضور ایسے ہی آیا تھا۔ بولے نہیں، تمہاری دل کی دنیا کچھ اور ہے، تم کچھ بھی بتاؤ، جو بھی ہو دل میں، مجھے برا نہیں لگے گا، میں برا نہیں لگاؤں گا، تمہارے دل میں جو بھی ہو۔ اس نے کہا کہ حضور میں آپ کی ولایت کے چرچے سنے تھے، میں نے آپ کی کرامتوں کے چرچے سنے تھے، لیکن آج 15واں دن ہے، میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی، میں نے سوچا تھا کہ جیسے ہی کرامت دیکھوں گا میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں گا، لیکن میں 15 دن کا، آج 15واں دن کا سورج طلوع ہو گیا ہے، آج تک میں نے آپ کی شب و روز کو دیکھا، میں نے آپ
आपकी कोई करामत नहीं देखी, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। हजरत सरकार जुनैद बगदादी ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हें जाने में तुम्हें नहीं रोक सकता, लेकिन जरा बताओ, आज 14 दिन गुजर गए, 15वां दिन है, जरा बताओ तो सही, फर्ज तो बड़ी चीज है, वाजिब बड़ी चीज है, क्या कभी तुमने देखा कि जुनैद से कोई सुन्नत तर्क हुई है? तो उसने कहा कि नहीं हुजूर, ये तो मैं बबांगे दोहल कह सकता हूं कि ये आपसे कोई सुन्नत नहीं तर्क हुई है। तो फरमाया कि अब कौन सी करामत को तलाश रहा है इस रंगीन फजा दुनिया में, इसी को तो करामत कहते हैं। जरा सोचे मुहद्दिस कबीर, हमें आप में से बहुत लोगों को पान खाने की आदत होगी, मसाला खाने की आदत होगी, गुटखा खाने की आदत होगी, लेकिन जिसकी शुरू में जो आदत बन जाती है, अगर उसके पर गुटखा में चूना ज्यादा रहना चाहिए तो ज्यादा रहना चाहिए, उसको अगर सेकेली और उसके अंदर कत्था रहना चाहिए, या उसके अंदर जो चीजें उसको मसाले में चाहिए, जब तक वो मसाला नहीं खाता तो कहता मजा नहीं आया यार, 2-4 मसाला खा लिया। अपने वाला ही मसाला खाएंगे तो मजा आएगा, वही गुटखा खाएंगे तो मजा आएगा। ये आप मजा ले रहे हैं, लेकिन मुहद्दिस कबीर भी पान खाते हैं। कभी आपने सोचा कितना तकवा है आपका? मुहद्दिस कबीर बहुत जमाने से पान खाते हैं, लेकिन आज से 40-50 साल पहले यानी आपकी जबान फैज तर्जमान से इसको सुना, मैंने देखा, अर्ज किया हुजूर आप कत्था नहीं लगाते हैं और कत्था रखते भी हैं। हजरत ने मुस्कुराया, क्योंकि उसके अलावा बरेली शरीफ में देखा, सरकार ताजुश्शरिया की ताजीम देखनी है तो मुहद्दिस कबीर से सीखो। कभी मुहद्दिस कबीर ने हुजूर ताजुश्शरिया के सामने पान नहीं खाया है, कभी सरकार ताजुश्शरिया के बारगाह में आपने ऊंची आवाज से कुछ अर्ज नहीं किया है, बल्कि अपने घर वालों के लिए दुआ की बारी आती तो मौलाना आशिक हुसैन से कहते कि हजरत से कहिए मौलाना अबू यूसुफ की दुआ कर दे। तो फिर जब आप ये इंशाअल्लाह ताला किसी और मौके पर मैं अर्ज करूंगा, हुजूर मुहद्दिस कबीर की उसमें आप कत्थे की डिबिया भी देखेंगे, लेकिन तकवा किसको कहते हैं ये देखे। अल्लाह जिसे अपना बना लेता है उसको ये मकाम अता फरमाता है। हुजूर मुहद्दिस कबीर एक मर्तबा अपने कत्थे में, अपने पान में, बहुत 40-50 साल पहले पान में कत्था लगाया। जैसे ही कत्था लगाया, कुछ आपके मुरीदीन या चाहने वाले बैठे थे, उसमें से किसी ने कह दिया, हुजूर अब तो ये कत्थे में भी मिलावट होने लगी है, इसमें भी कलर वलर होता है। हजरत ने फरमाया कैसे? बोले हाँ हजरत होता है। हजरत ने कुछ नहीं फरमाया, उस वक्त उस पान को मोड़ा, अंदर रख दिया, दूसरा पान बनाया, अब सिर्फ चूना है और उसके अंदर आपका जो सुपारी और तंबाकू, उसके बाद आपने खा लिया। बस हुजूर मुहद्दिस कबीर का यही मामूल, अब कत्था नहीं खा रहे। क्यों? एक मोमिन की खबर ने शुभे में डाल दिया है। एक मोमिन की खबर है शुभा, इसी को कहते हैं। आप जानते हैं कि कत्थे में मिलावट है? न मैं जानता हूं, न आप जानते हैं, बल्कि मुहद्दिस कबीर ने सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मुहद्दिस कबीर का आलम ये था, आपने उस दिन से कत्था नहीं खाया। फिर जब आप जहां कत्था बनाया जाता है, जिस शहर में ज्यादा मशहूर है कि यहाँ कत्थे वाले लोग रहा करते हैं, यही कत्था बना करता है, तो आप मुहद्दिस कबीर वहां पर तशरीफ ले गए। जिस दिन से सुना था, आज तक कभी कत्थे वाला पान तो नहीं खाया, 1-2 महीना 3 महीना गुजर गया, कभी नहीं खाया, लेकिन कत्थे बनाने वाले के यहाँ तशरीफ ले गए और वहां जाकर के कहा, अरे भाई आप लोग कत्था बनाते हो, माशाअल्लाह अच्छी बात है, मुझे कुछ मालूम करना था इसके बारे में। बोले फरमाइए क्या मालूम करना है मौलाना? कहा कि ये कत्थे में सुना हूं कि अब मिलावट भी होती है। बोले नहीं नहीं हजरत, किसने बता दिया, इसमें मिलावट नहीं होती है। हाँ, किसी किसी कत्थे में कभी कभी मिलावट होती है। मुहद्दिस कबीर की 50-60 साल की उम्र गुजरी, आज तक कत्था नहीं खाया। अरे क्या मालूम, किसी किसी कभी कभी वाला ज़ियाउल मुस्तफा के पान में कत्था आ जाए। आप जरा सोचिए, इसे तकवा कहा जाता है। दोस्तों बड़े खुश नसीब हो, दुनिया जिसे देखने के लिए तरसती है, दुनिया जिसके दामन से वाबस्ता होने के लिए तरसती है, वो हुजूर मुहद्दिस कबीर। मैंने इसलिए दावा किया है कि शर्क़ो ग़र्ब में भी ऐसा आलिम नहीं मिलेगा, इसलिए कि यमन के एक प्रोफेसर ने अस्माउर रिजाल पर एतराज किया था, बुखारी शरीफ के असनाद के बारे में उसने कुछ कहा था, वो यमन के हैं, अरबी में है, और बहुत सारी गुफ्तगू उन्होंने की थी। जब आपके एक शागिर्द ने पूछा, हुजूर यमन के प्रोफेसर ने ये दावा किया है और उनकी ये तकरीर है, उस पे हम लोग चाह रहे थे आप जवाब दे दे। अब हुजूर मुहद्दिस कबीर अजमी है, हुजूर मुहद्दिस कबीर हिंदुस्तान में पैदा हुए, घोंसी की सरजमीन पर पैदा हुए हैं, लेकिन मुहद्दिस कबीर के इल्म का आलम देखे। मुहद्दिस कबीर ने फरमाया, अच्छा आपने 32 मिनट में वो जवाब दिया, आज उस बात को 4 साल हो गया, यमन के प्रोफेसर का अब तक जवाब नहीं आया है। जरा सोचे, जो बड़े बड़े अरबी आलमा को भी
जो मुहद्दिस कबीर के तकवे का और मुहद्दिस कबीर के इल्म का जो लोहा तस्लीम कर दे, वो मुहद्दिस कबीर की ज़ात क्या हुआ करती है। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, हुजूर मुहद्दिस कबीर को आपने 42 साल पहले से देखा है, मेरे ख्याल से 43 या 44वां साल है ये, या एक आध कमी बेशी हो सकती है, लेकिन उन लोगों से पूछो जिनके सफ़ेद बाल हो गए हैं, दादा से पूछो कि दादा मुहद्दिस कबीर जब जवानी में आते थे तो कैसे थे। उन्होंने आज तक वही चाल है, वही चलन है, उस वक्त भी उनका तकवा वही था, आज भी उनका तकवा दुनिया बदलने के बाद भी वही है, उस वक्त भी उनका फतवा वही था, आज भी उनका फतवा वही है। पहले अब आप देखें कि आप किस तरफ चल रहे हैं। कुछ लोगों का फतवा पहले कुछ और था, अब कुछ और हो गया है, फला ने ये कहा तो ये हो गया। मैं आपसे कहना ये चाहता हूं, अगर हमें मुफ्ती आजम का फैज चाहिए, आला हजरत का फैज चाहिए, दुनिया घूम जाओगे लेकिन उसी हाथ से फैज मिलेगा जिस हाथ में आपने हाथ दिया है, उसी पीर के हाथ से ही आपको फैज मिलेगा। आज जो हम भटक रहे हैं, जब हमने किसी और को देख लिया है, आज हमने दुनिया के रंगीन फसा को देख लिया है, अपने आप को बदल दिया है। हम मसौली शरीफ के उर्स में हाजिर होने के लिए जा रहे थे, रात का सन्नाटा है, सफ्दरगंज से 12 से पहले सफ्दरगंज से गाड़ी मुड़ी है। हजरत ने फरमाया मुबारक रात का रोजा रख लो, देर हो गई है, कुछ मिलना नहीं है। मैंने कहा हुजूर रख लेंगे तो मैं भी रख लूंगा। हुजूर मुहद्दिस कबीर तशरीफ ले गए। मैंने अर्ज किया हुजूर इस रास्ते में बांसा शरीफ भी? बोले हाँ, मैं इसी इरादे से यहाँ से चल रहा हूँ। अंधेरा तो होगा लेकिन बांसा शरीफ में उतरेंगे, फातिहा भी पढ़ लेंगे, इशा भी पढ़ लेंगे, उसके बाद इत्मीनान से मियाँ के हाथ हाजिरी दे देंगे। बहुत अच्छा है। अंधेरा था पूरे बांसा शरीफ के अलावा, दरगाह के आसपास लाइट नहीं थी, बस दरगाह के मेन गेट के अंदर एंटर होने के बाद एक बल्ब था जो बैटरी से जल रहा था, वो बल्ब था। हुजूर मुहद्दिस कबीर तशरीफ ले गए, ठंडी कड़ाके की थी। आप जरा सोचे हमें और आपको कितनी अस्कत होती है, लेकिन 92 साल के जवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहां तकवे की बात आती है, ऐसा जवान मैंने नहीं देखा है जो आज 40-35 साल का जवान आलिम जितना काम नहीं करता है। 92 साल का जवान अमेरिका जाए तो वही बात करता है, यूरोप चला जाए तो वही बात करता है, आप किसी भी मुल्क में चले जाए वही बात करता है। माजी करीब में एक जवान शहजादे का विसाल हो गया है, वो सदमा आप जरा किसी से पूछे, लेकिन मुहद्दिस कबीर की जात है जो अंदर से टूटती नहीं है। हर वक्त हमा वक्त आप अपने आप को दीन की खिदमत के लिए पेश किए रहते हैं। वो मुहद्दिस कबीर की जात, जरा सोचे तो सही, जो अपने शहजादे को बचपन से बड़ा किया हो, जिसने अपने शहजादे को पढ़ाया लिखाया हो, जिस शहजादे से इतनी दूरियां हो गई हो, जो कभी 5 साल में मुलाकात हो रही हो, कभी 7 साल में मुलाकात हो रही हो, उस दूरी का और वो फिराक का गम तो पहले से मौजूद था, लेकिन अचानक एक खबर आती है 14 अप्रैल की शब में कि आपके शहजादे का इंतकाल हो गया है। जरा सोचे हमारे नीचे भी होता, हमारे साथ भी मसला गुजरा है, हमारे भाई की भी खबर आउट ऑफ कंट्री से आई थी, हमें भी मालूम है कि हमारे जज्बात ने कितनी हदें पार की थी, लेकिन मुहद्दिस कबीर के कदमों पर कुर्बान जाइए दोस्तों। आज हमने अपने ज़हन के एतबार से देखा है, लेकिन मुहद्दिस कबीर को अपने इल्म के एतबार से ताजुश शरिया ने देखा है, मुहद्दिस कबीर को अपने इल्म के एतबार से हुज्जतुल इस्लाम ने देखा है, मुहद्दिस कबीर को अपने इल्म की रोशनी में सरकारे मुफ्ती आजम ने देखा है। आज यहाँ दुआ कराने, आज वहां दुआ कराने, आज वहां, लेकिन मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमान ने खत लिखा था कि मौलाना जब आपको फुर्सत मिले आप बरेली तशरीफ ले आए। हजरत मुहद्दिस कबीर ने खत लिखा था, उस खत में लिखा था हुजूर मुझे ये दुआ पढ़ने की और ये दुआ पढ़ने की इजाजत मरहमत फरमाए। तो आपके पास खत पहुंचा, इजाजत भी दी और साथ में लिखा कि जल्द आप आए। वो मुहद्दिस कबीर की जात है जो आज हिंदुस्तान में ऐसा कोई खलीफा नहीं है, बल्कि मुहद्दिस कबीर वो खलीफा है कि सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमान ने जब ये खत वापस जवाब भेजा, हुजूर मुहद्दिस कबीर छुट्टियां हुई मुबारकपुर में, पहली फुर्सत में बरेली शरीफ हाजिर हुए। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया कि हाँ मैंने ही आपको कहा था, माशाअल्लाह आप तशरीफ ले आए, आइए आइए। और एक तख्त था, आपने फरमाया कि आप यहाँ तशरीफ रखे। आपने कहा हुजूर मैं यहाँ नीचे सही हूँ। बोले नहीं
نہیں, آپ یہاں تشریف رکھے. سرکار مفتی اعظم کا حکم تھا, اللہ آپ نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سرکار محدث کبیر وہاں تشریف فرما ہوئے تخت پر دو جانو. سرکار مفتی اعظم اندر تشریف لے گئے. جب گھر میں تشریف لے گئے اور وہاں سے ایک تھیلا اٹھا کر کے لائے, اس تھیلے میں بہت اوراد و وظائف اور بہت ساری خلافت نامے وہ تھیلے میں بند تھا, اور سرکار مفتی اعظم نے اپنے ہاتھ سے ہاتھ میں پکڑا کر کہا, یہ وہ تمام اجازتیں اور تمام اوراد و وظائف اور تمام جو اجازت اسناد ہے یہاں پر جو سرکار اعلی حضرت نے سے مجھے حاصل ہوئی ہے, وہ تمام میں محدث کبیر آپ کو دیتا ہوں. کوئی ارے غیرے کا نام محدث کبیر نہیں ہے. میاں بہت خوش نصیب ہوں, عرض کرنے آیا تھا, آ نہیں رہا تھا. ذرا سوچے تو صحیح, ہمیں سوچنا چاہیے کہ پالی کی در و دیوار گواہی دے گی کہ محدث کبیر نے اپنے خون پسینے سے پالی کی سچائی کی ہے. آج اس سچائی کو اگر ہم کسی امیر کی دوستی سے ملیامت کرتے ہیں تو یاد رکھو, ایک تو جواب محدث کبیر کی محنتوں کا بھی سر پر ہوگا, دوسرا بد مذہبوں سے میل جھول کا بھی جواب تمہارے سر پر آ جائے گا. محدث کبیر کا تو کچھ نہیں جانے والا ہے. ارے وہ یوروپ جو 25 سال سے تڑپ رہا تھا, یوروپ کے جوانوں کا عالم, میں نے پوری رپورٹ حاصل کی. جس مسجد میں گئے تقریباً 50 جوان جنہوں نے دنیا کی ساری رنگین فضاؤں کو دیکھ لیا ہے, وہ کہتے کہ جب ہم نے دیکھا کہ 92 ایئرس کا ایک فرد یہاں ہے اور اس کا عالم یہ ہے کہ نظر نہیں اٹھ رہی ہے. یوروپ کے فضا کو دیکھنے نہیں گئے تھے, یوروپ کے اس بریج کو دیکھنے نہیں گئے تھے, یوروپ کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے گئے تھے. فرماتے ہیں کہ جوان بیٹھ جاتا, جتنی تقریر میں سمجھ آتی, بس وہ بیٹھتے ہی ایک بار چہرہ دیکھتا, 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ پروگرام چلتا, بس روتے رہتا, استغفر اللہ پڑھتا رہتا. الہ العالمین اس دامن سے وابستہ کر دے. یہ عالم ہے. جب دیکھیں گے ہم اپنی دنیا کی نشے کو اتار کر کے, دنیا کے فریب کے عینک کو اتار کے جب وہ چشمہ ہماری آنکھوں سے اترے گا تب محدث کبیر کی جوتیوں کا وزن پتا چلے گا, محدث کبیر کے تقوی کا عالم پتا چلے گا. آپ جا رہے تھے, ہم نے عرض کیا, جب بانسا شریف آپ تشریف لے گئے, حاضر ہوئے آستانے پر, کہا کہ پہلے استنجا کر لیا جائے, پھر نماز پڑھیں, پھر حاضری دے کر کے آگے بڑھتے ہیں. ذرا سوچے, وہ بلب جو تھا گیٹ سے تھوڑا اندر ہوتے ہی تھا, اور اسی لیفٹ سائڈ میں آگے بڑھتے ہیں, وہاں استنجا خانہ ہے. سرکار بانسا کی بارگاہ میں سرکار محدث کبیر حاضر ہوئے, فرماتے ہیں کہ ذرا میں استنجا کر لوں. میں وہاں پر گیا اور میں نے دیکھا, پانی وانی بہا دیا. اس کے بعد حضور وہاں میں نے اپنا موبائل کی لائٹ جلا دی اور اوپر کی طرف لائٹ پڑ رہی تھی. میں واپس چلا آیا, تھوڑی دور کھڑا ہو گیا. حضور محدث کبیر نے استنجا کیا. استنجا کرنے کے بعد آئے, ٹھنڈی کڑاکے کی ہے, اور آپ وہاں پر بیٹھ گئے. وضو خانے پر بیٹھنے کے بعد آپ نے وضو بنا لیا. وضو بنانے کے بعد مکمل وضو بنا کے جب کھڑے ہوئے تو آپ نے دیکھا دامن, میں نے ہی عرض کیا حضور دامن پیچھے بھیگ رہا ہے. آپ نے دامن کو لیا اور آپ نے خوب دھویا, پھر دوبارہ دھویا, پھر 3 بار دھویا, پھر آپ نے جھٹک دیا. اب تو پاک ہو گیا. اب تو حالانکہ وضو خانے میں بھیگنے والا ناپاک نہیں ہوتا ہے, لیکن محدث کبیر کے تقوی پر آپ قربان جائیے. وہاں ہم ہوتے تو یہی کہتے کہ بس ہو گیا, لیکن محدث کبیر کھڑے ہوئے, اپنی گردن کو جھکایا, پھر فرماتے ہیں, یہ نہیں کبھی فرماتے کہ میرا یہ کام کرو, بلکہ فرماتے ہیں اگر گاڑی سے ایٹیچی آ جاتی تو میں کپڑے بدل لیتا, مجھ سے رہا نہیں گیا, میں ایٹیچی تو لے آیا. پھر میں نے کہا حضور ایٹیچی اس وقت, بولے کپڑے بدل لو. میں نے کہا حضور کپڑے آپ کس وجہ سے بدلیں گے؟ فرمایا کہ یہ دامن بھیگ گیا ہے تو میں بدلوں. کہ حضور دامن تو یہی بھیگا ہے, وضو خانے پر ہے, اور پھر بھی احتیاط تو یہی تھا کہ آپ نے 3 بار دھو لیا ہے, تو آپ اس ٹھنڈک میں کپڑا بدلیں گے؟ محدث کبیر نے فرمایا ہاں لائٹ بھی تو نہیں ہے, کیا معلوم یہاں بھیگا ہے کہ وہاں بھیگا ہے, لاؤ احتیاط اسی میں ہے. آپ ذرا سوچیں, فتوا پوچھا جاتا تو آپ یہی کہتے کہ پاک ہو گیا ہے, لیکن تقوی اس ٹھنڈی میں کپڑا بدلنے پر آپ کو مسرور کر رہا ہے. یہ تقوی ہے. محدث کبیر سے دامن سے وابستہ ہوئے, سارا فیض آپ کو مفتی اعظم کا وہیں سے ملے گا. آپ اوپر تک چلے جائیے, امام علی مقام کا فیض بھی وہیں سے ملے گا. سرکار خلفائے راشدین اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا وہی وسیلہ ہوگا. لیکن میں نے بتایا نا کہ دامن ایسے تھاما
جاتا ہے. جیسے اعلیٰ حضرت کے مرید نے تھاما تھا روز جھاڑو لگانے کے لیے, اعلیٰ حضرت کے گھر کے سامنے آ جاتے ہیں. اور ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ نہیں ایسا کرے ویسا کرے, نہیں ابھی تو دیکھو وہاں بہت آسانیاں ہیں, ہم ادھر چلے جائیں, وہاں بہت آسانیاں ہیں. کیونکہ ذرا ہم بھی بیٹھ جائیں گے اسٹیج پہ تو گاؤں والے بھی دیکھیں گے, دور دور والے بھی دیکھیں گے. جب ہمارے یہاں بھی بنتا رہے گا تو ہم بھی آ جائیں گے. میں نہیں سمجھتا کہ اس لیے گئے, لیکن میں ضرور عرض کروں گا کہ پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے تو مت چھوڑو دامن, کہیں ایسا نہ ہو کہ محروم رہ جاؤ. وہ پیر و مرشد کے آپ نقش قدم پر چلنا ہے, اور اس نقش قدم پر چلو گے دوستو تو یہاں پر بھی کامیاب ہے, وہاں پر بھی کامیاب ہے. نہ کوئی وہاں بھی کام میں آنے والا ہے, نہ روپیہ پیسہ کام میں آنے والا ہے, نہ ہی دنیا کام میں آنے والی ہے. اگر کوئی کام میں آئے گا تو الا المتقین, وہ پرہیزگاروں کی جماعت ہے جو ہمیں ساتھ دینے والی ہے اور میدان محشر میں ہمارے ہاتھ پکڑنے والی ہے. اسی لیے تو ان بزرگوں اور میرے ان بزرگوں کے بارے میں عرض کیا تھا کہ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی, وہ کیا ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. ہم محدث کبیر کے دامن میں چھپ جائیں گے, محدث کبیر مفتی اعظم کے سائے میں ہوں گے, مفتی اعظم اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہوں گے, اعلیٰ حضرت شاہ برکت اللہ کے ساتھ ہوں گے, شاہ برکت اللہ غوث اعظم کے ساتھ ہوں گے. پھر ہمیں کس چیز کا خوف ہے؟ لیکن جب ہم محدث کبیر کے دامن سے ہٹنے کی بات کی اور وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے, نہیں میاں, ہم نے تو جس دن ہاتھ دیا تھا اسی دن دل بھی دے دیا تھا, اور ہم نے جس دن دل دیا تھا اسی دن سوچ لیا تھا دنیا ادھر ادھر ہو, اتنا متقی پیر مل گیا, اسی کے نقش قدم پر چلیں گے اور دنیا کو یہی بتائیں گے تیرے نقش قدم پر یا رسول اللہ, تیرے نظر غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اس لیے دنیا آپ کو بہکا رہی ہے, شیطان بہکا رہا ہے. ہمیں کسی کا دامن پکڑنا ہے, جس دامن کو پکڑ لیے ہو, جو دامن ہمیں اعلیٰ حضرت تک پہنچا رہا ہے دوستو, وہ ہمیں پہنچائے گا. آپ ذرا سوچیں, صرف محدث کبیر کے تقوی کی بات کروں تو میرے خیال سے ایک نہیں کئی راتیں کم پڑ جائے گی. ہم نے جس کو لوگوں کے درمیان جیسا دیکھا ہے اس کو ہم نے پردے کے پیچھے بھی ویسے ہی دیکھا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اب آپ اس سے اندازہ لگا دیے کہ کسی برادری کا آدمی یہ نہیں کہ اللہ کے یہاں زیادہ قریب ہو جائے, کوئی بھی برادری کا ہو جس کا تقوی زیادہ ہوگا وہ اللہ کے نزدیک بزرگ اور برتر ہے. یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سادات کرامی کی غلامی عطا فرمائی, ان کی غلامی علماء کے نقش قدم پر ہمیں چلائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی گناہوں کو درگزر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.